اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ روم آیات 25 سے 27 تسلسل کے ساتھ اس کائنات میں موجود مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن نشانیوں کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے۔ تو جس طرح باقی مخلوقات اللہ کے حکم سے قائم ہیں، اسی طرح زمین و آسمان بھی اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ اہل عرب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بھلا ان پہاڑوں کو بھی کوئی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین ایک میدان بن جائے؟ تو یہاں اس امر کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ آسمان بھی اور زمین بھی اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ انہیں اس حال میں قائم رکھے گا، یہ ایسے ہی قائم رہیں گے۔ جب اللہ چاہے گا انہیں تبدیل کر دے گا۔ یاد رہے کہ روز قیامت آسمانوں اور زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ثم، پھر، اذا دعاکم، جب وہ پکارے گا تم کو، دعوتاً، ایک ہی پکار، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم دفعتاً نکل پڑو گے۔ کہ قیامت قائم ہوگی، صرف ایک پکار لگائی جائے گی اور تمام کے تمام انسان زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ یعنی بار بار پکارنے کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ ایک ہی پکار کافی ہوگی۔ اور اس موضوع کو ایک مقام پر اس طرح بیان کیا گیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کی فرمانبرداری کرے گی اور اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا اور سب کچھ وہ نکال باہر کرے گی۔ اگرچہ انسان اس دنیا میں اس بات کا قائل ہی نہ رہا ہو کہ مرنے کے بعد اس نے جی اٹھنا ہے، لیکن بالآخر اسے بارگاہ الہی میں حاضری دینی ہے۔ وَلَهُ، اسی اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب اسی کے مملوک ہیں۔ کل لہ، سب اسی کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ جس مخلوق کو بھی جو حکم دیا جائے گا وہ اسے فوراً کرے گی۔ آسمان والے بھی اسی کا حکم ماننے کے پابند ہیں، زمین والے بھی اسی کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے انحراف کر سکے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہی ہے جو، یبدأ الخلق، خلق کا آغاز کرتا ہے، مخلوق کو پہلی بار تخلیق کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ لوٹائے گا، اس کا اعادہ کرے گا۔ تو جو اللہ انسانوں کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس پر انتہائی آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں بھی جانا کہ صرف ایک آواز لگائی جائے گی اور تمام کے تمام انسان زمین سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی تائید کی جا رہی ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ کام اللہ پر انتہائی آسان ہے۔ منکرین کو یہ بات مشکل لگتی تھی کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ان کو کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو جس اللہ نے پہلی بار انسان کو تخلیق کیا ہے وہ دوبارہ ان کا اعادہ کرے گا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے
اعلیٰ صفت ہے، فی السماواتی آسمانوں میں بھی، والارض اور زمین میں بھی۔ مثل یہاں صفت کے مفہوم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے یہ لفظ اس وجہ سے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ اس کی صفتیں انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہیں جو ہماری زبان کے ہیں اور جن کو ہم اپنے لیے بھی بولتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ تمثیلی صورت اختیار کیے بغیر یہ صفتیں ہمارے فہم میں نہ آتیں، ہم انہیں سمجھ نہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرتے ہوئے اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ انسانوں کو ان باتوں کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، وگرنہ اللہ کی صفات تو بہت اعلیٰ ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ خوب غالب اور حکمتوں والا ہے۔ تو آسمان اور زمین میں تمام صفتوں کا اصلی حقدار اللہ ہی ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، سب سے بالا تر ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔